اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گولڈن ٹپس کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، عاجزی و انکساری اور توبہ و استغفار کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ قدر و قیمت ہے کہ زندگی بھر کی نافرمانیوں کو مٹا کر اللہ کے انتہائی قریب کر دیتی ہے۔ صرف اللہ کی پاک ذات ایسی کریم ذات ہے جو ہر حال میں اپنے بندوں کی خریدار ہے۔ اللہ کے سوا جتنے بھی تعلقات ہیں سب فانی ہیں اور ان میں کچھ بھی وفاداری کا مادہ نہیں۔ اس سے پہلے کہ واقعہ آپ کے گوش گزار کیا جائے، چینل پر آنے والے نئے ناظرین سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک نوجوان شخص جو بڑی خوش الحانی کے ساتھ ستار یعنی آلائے موسیقی بجایا کرتا تھا، اس کی سریلی آواز پر مرد، عورت، بچے بھی قربان تھے۔ اگر کبھی مست ہو کر گاتا ہوا جنگل سے گزر جاتا تو چرند پرند اس کی آواز سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ رفتہ رفتہ جب یہ بوڑھا ہوا اور آواز بڑھاپے کے سبب بھدی ہو گئی تو آواز کے عاشق بھی رفتہ رفتہ کنارہ کش ہو گئے۔ اب بڑھاپے میں جدھر سے وہ گزرتا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ نام و شہرت سب رخصت ہو گئے، فاقوں پر فاقے گزرنے لگے۔ لوگوں کی اس خود غرضی کو سوچ کر ایک دن بہت غمزدہ ہوا اور دل میں کہنے لگا، اے میرے اللہ، جب میں خوش آواز تھا تو مخلوق مجھ پر پروانہ وار کرتی تھی اور ہر طرف میری خاطر تواضع ہوتی تھی۔ اب بڑھاپے سے آواز خراب ہو گئی تو یہ خواہش پرست اور خود غرض لوگ میرے سائے سے بھی بھاگنے لگ گئے۔ ہائے، ایسی بے وفا مخلوق سے میں نے دل لگایا۔ یہ تعلق کس درجہ پرفریب تھا۔ کاش میں آپ کی طرف رجوع ہوا ہوتا اور اپنی شب و روز آپ ہی کی یاد میں گزارتا، آپ ہی سے امید رکھتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ بوڑھا گلوکار دل ہی دل میں نادم ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس کے دل کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ چنانچہ بڑے گلوکار نے ایک آہ کھینچی اور مخلوق سے منہ موڑ کر دیوانہ وار مدینہ منورہ کے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک پرانی و شکستہ قبر کے غار میں جا بیٹھا اور روتے ہوئے اس نے اللہ سے عرض کیا، اے اللہ، آج میں تیرا مہمان ہوں۔ جب ساری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا تو اب بجز تیری بارگاہ کے میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اب سوائے آپ کے میری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اور بجز تیرے کوئی میری اس آواز کا خریدار نہیں۔ اے اللہ، آشنا بیگانہ ہو چکے اور اپنے پرائے ہو چکے، اب سوائے آپ کے میری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ میں بڑی امید لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اپنی رحمت سے آپ مجھے نہ ٹھکرائیں۔ پرانی قبر کے اس غار میں بوڑھا گلوکار اس طرح آہوزاری میں مشغول تھا اور آنکھوں سے خون دل بہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو الہام ہوا کہ اے عمر، میرا فلاں بندہ جو اپنی خوش آوازی کی سبب زندگی بھر مخلوق میں مقبول و محبوب رہا اور اب بڑھاپے کی وجہ سے آواز خراب ہو جانے کی وجہ سے ساری خلقت نے اسے چھوڑ دیا ہے اور اس کے روزگار کے ذرائع کا ختم ہونا اور ناکامی کا غم اس کی ہدایت کا اور میری طرف رجوع کا سبب بن گیا ہے۔ اب میری وسعتوں والی رحمت اس کی خریدار ہے۔ اگرچہ زندگی بھر وہ نافرمانیوں میں مبتلا رہا ہے، لیکن میں اس کی آہوزاری کو قبول کرتا ہوں کیونکہ میری بارگاہ کے علاوہ میرے بندوں کے لیے کوئی اور جائے پناہ نہیں ہے۔ آپ بیت المال سے کچھ رقم لے کر اس قبرستان میں جائیں، پھر یہ رقم پیش کر کے کہہ دیجئے کہ آج سے حق تعالیٰ نے تجھے اپنا مقرب بنا لیا ہے اور اپنے فضل کو تیرے لیے خاص کر دیا ہے۔ اب تجھے غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے۔ میرے اس بندے سے کہہ دو کہ حق تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے غائب سے تیری روزی کا انتظام کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس وقت غیب سے یہ آواز سنی تو بے چین ہو گئے، فوراً اٹھے اور بیت المال سے کچھ رقم لے کر قبرستان کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ پرانی اور ٹوٹی قبر کے غار میں ایک بوڑھا آدمی ستار لیے ہوئے سو گیا ہے اور اس کا چہرہ اور داڑھی آنسوؤں سے تر ہے۔ جی ہاں، اسی اشک ندامت سے اس کو یہ مقام ملا۔ حضرت عمر انتظار فرما رہے تھے کہ بوڑھا گلوکار بیدار ہو۔ اسی اثنا میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چھینک آ گئی جس سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ خلیفۃ المسلمین کو دیکھ کر مارے خوف کے وہ کانپنے لگا۔ اس ستار کی وجہ سے نہ جانے آج مجھ پر کتنے درے پڑیں گے، کیونکہ عہد خلافت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں
दुर्रों की बड़ी शोहरत थी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जब देखा कि एक बूढ़ा गुलकार कांप रहा है तो इरशाद फरमाया, डरो नहीं, मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की ज़बान मुबारक से बूढ़े गुलकार को जब अल्लाह की लताफत और इनायात और मेहरबानियों का इल्म हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला की वसी रहमत के मुशाहिदे से उस पर शुक्र व निदामत का हाल तारी हो गया। गलबा-ए हैरत और शर्मिंदगी से कांपने लगा, अपने हाथों को निदामत से चबाने लगा, अपने ऊपर गुस्सा करने लगा, अपनी गफलत और हक ताला की रहमत का ख्याल करके एक चीख मारी और कहा, ए मेरे बेमिसाल आका, अपनी नालायकी और गफलत के बावजूद हक की रहमत बेमिसाल को देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो रहा हूं। जब बूढ़ा गुलकार खूब रो चुका और उसका दर्द हद से गुजर गया तो अपने सितार को गुस्से से जमीन पर मारकर रेजा रेजा कर दिया और उसको मुखातिब करके कहा कि तूने ही मुझे अल्लाह की मोहब्बत व रहमत से दूर रखा, तूने ही 70 साल तक मेरा खून पिया, यानी तेरे ही सबब लहू व लाभ और नाफरमानी करते करते बूढ़ा हो गया और तेरे ही सबब मेरा चेहरा अल्लाह के सामने सिया था। उस बूढ़े शख्स की गिरिया व आजारी और आहो बका से हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का कलेजा मुंह को आ रहा था, आपकी आंखें अश्कबार हो रही थीं। आप रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ऐ शख्स, तेरी गिरिया व जारी तेरी बातनी होशियारी की दलील है, तेरी जान अल्लाह के कुर्ब और अल्लाह के करम से जिंदा और रोशन हो गई है, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में गुनाहगार के आंसुओं की बड़ी कीमत है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत मुबारका के फैज से वो गुलकार पीर तरीक़त हो गए। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों पर अपना खुसूसी रहमो करम फरमाए और हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल गोल्डन टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।